سورۃ الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ کا جو زمانہ نزول ہے معین کر لیجیے، یہ ان دو رکوعوں کے ساتھ سمجھیے کہ جو سورہ توبہ میں ہم نے پڑھے ہیں، دوسرا اور تیسرا رکوع۔ فتح مکہ سے پہلے جو کچھ رد و قدا چل رہی تھی کہ نہیں کرنا چاہیے، کاہے کے لیے فوج کشی کر رہے ہیں، اور اس پر پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبصرہ آیا، منافقین تھے یا ضعفاء تھے، ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ آخر مکے والے کتنے ہی برے صحیح، بہرحال وہ حرم کی خدمت کرتے ہیں، لہذا ان کا ایک نیکی کا مقام بھی ہے۔ وہ ساری دلیلیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ توبہ رکوع 2 اور 3، یہ بھی 2 رکوع ہیں۔ اسی موقع پر ایک بہت مخلص مومن صحابی، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، بدری ہیں۔ ان کے گھر والے، ان کا پورا کنبہ ابھی مکے میں تھا، اور ان کا کوئی وہاں پہ رشتہ دار ایسے نہیں تھے کہ جو ان کی حفاظت کر سکے۔ انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر واقعی اب جنگ ہو گئی اور اگر ہم جا رہے ہیں مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ مکے میں جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کروں تاکہ میرے اس احسان کو پیش نظر رکھ کر وہ میرے گھر والوں کا لحاظ کریں۔ انہوں نے ایک خط لکھا مکے والوں کے نام، اور اس میں گویا کہ وہ سیکریٹ جو ہے وہ لیک کر دیا کہ محمد اب تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احسان دھرا۔ ایک عورت کو وہ خط دیا، اس عورت نے اس خط کو اپنی چٹیا میں باندھ لیا تاکہ تلاشی لی جائے تو کہیں سے نکلے نہ، اور وہ عورت وہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے مطلع کر دیا۔ حضور نے بھیجا حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب کہ جاؤ فلاں جگہ اس وقت وہ عورت ہوگی، تم جا کے اس کو وہاں ٹھہری ہوئی ہے راستے میں کسی منزل میں، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ وہاں پہنچے، عورت موجود تھی۔ محمد رسول اللہ کی دی ہوئی خبر تو غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے پوچھا، اس نے نہیں، قتل نہیں۔ اس کی جو تلاشی لی تو کہیں نہیں نکلے۔ پھر حضرت علی نے دھمکی دی، دیکھو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے تمہارے پاس خط ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ، یا تو تم سیدھی سیدھی خط مجھے نکال دو ورنہ میں تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لوں گا۔ آج کل آپ کو معلوم ہوگا نا کہ سعودی عرب میں ہیروئن کی اسمگلنگ میں عورتیں اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اندر بھی یہ اسمگلنگ کرتی ہیں اس کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ دھمکی سن کر وہ پھر اس نے کھول کے اپنی چٹیا اور نکال کے دے دی۔ وہ خط لے کے آ گئے۔ اب وہ راز کھل گیا، ابی بلتعہ کو بلایا، حاتب نے ابی بلتعہ کو مان لیا کہ حضور یہ میرا خط ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ، یا حضرت عمر نے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں ابھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، حاتب بدری ہے اور بدریوں کے تمام اللہ تعالیٰ پچھلے اگلے گناہ معاف کر چکا ہے، تو اس کی وہ جو فضیلت ہے اس کی وجہ سے جو خطا ہو گئی اللہ معاف کرے گا۔ تو وہ ہے اصل میں کشاکش پس منظر میں جس میں کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ۔ ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی، ان پہ احسان کرنے کی کوشش، ان کے ساتھ اپنے گڈ آفیسز بلڈ کرنے کی کوشش۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف رجوع کرتے ہو، بھیجتے ہو پیغام دوستی کے، خلوص و اخلاص کے۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہی ہے جو نکالتے ہیں، یعنی جنہوں نے نکالا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی نکالا ہے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اپنے رب پر۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تو تم نکلے تھے مکے سے اور تم نے ہجرت کی تھی اس لیے کہ میری راہ میں جہاد کرو گے، تو یہ طرز عمل تمہیں اس کے منافی ہے۔ وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے تم نکلے تھے، تو سرون الیہم بالمودۃ، تم خفیہ پیغامات بھیجتے ہو ان کو دوستی کے، احسان مبنی۔
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، تم نے خفیہ پیغام بھیجا، میں تو خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنتُمْ، اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ ایک آیت ہے، اب تک نوٹ کر لیجیے مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ کہیں تمہیں پا لیں، یعنی تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، ہتھے چڑھ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْهِمْ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برے ارادے کے ساتھ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کی زبانیں بھی ان کے ہاتھ بھی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی خواہش ہوگی شدید کہ کسی طرح تم بھی دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ، تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، بہت عمدہ ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے، فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں، ان کی شخصیتوں کی صورت میں۔ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، برملا کہہ دیا، انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم اعلان براءت کر رہے ہیں ان سے۔ کفرنا بکم، ہم منکر ہوئے تم سے بھی، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور اب تمہارے اور ہمارے مابین عداوت اور بغض اور بیر شروع ہو چکا ہے، اب یہ ہمیشہ باقی رہے گا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر توحید کے ساتھ، یعنی جب تک اس طرح ننگی تلوار نہ بن جائے ایک مومن۔ حزب اللہ کو ننگی تلوار بننا پڑتا ہے، رشتوں کو کاٹنا پڑتا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، سورہ مجادلہ میں پڑھا ہے ابھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک، سوائے اس کے کہ ابراہیم نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ یہ سورہ مریم میں ہم پڑھا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ تم نکل جاؤ، واہجرنی ملیہ، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے ابا جان، میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا، استغفار کروں گا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، مجھے اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں، کچھ نہیں، آخری اختیار اللہ کا ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، پروردگار ہم نے تجھی پر توکل کیا اور الیک انبنا، اور تیری طرف رجوع کیا، والیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، پروردگار ہمیں اب کافروں کے لیے تختہ مشق اور تختہ امتحان نہ بنا دے کہ ہمارے اوپر وہ ظلم کرے، اور تو ان کے اوپر آزمائش جو انہیں آزما رہا ہے وہ اس شکل میں کہ ہم پر وہ ظلم کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو آزما رہا تھا، لیکن تختہ ستم، تختہ مشق کون؟ صحابہ کرام بنے ہوئے تھے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے سب کچھ زبردست اور حکمت والا۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آخر میں آ کر تبرأ منہ، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو برات کی۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ سن 8 میں فتح مکہ سے قبل نازل ہو رہی ہیں۔ حاتب بن بلتع کا واقعہ ہے، ابھی مکے تک روانگی نہیں ہوئی ہے، اور وہ آیتیں جو ہیں وہ سن 9 میں نازل ہو رہی ہیں، اس کے بھی ذی قعدہ کے بھی بعد، جبکہ واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے، لہذا وہ ہوگی محکم، اور یہ بات جو ہے اس کے پہلے یہ گویا کتابیں رہے گی۔
لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے یقیناً ان کی ذات میں، ان کے رویے میں، ان کے طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو اللہ کی بھی امید، ملاقات کی امید رکھتے ہو اور یوم آخر سے ڈرتے ہو۔ بالکل یہی الفاظ وہاں آئے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضور کی شخصیت، آپ کی سیرت اسوہ کاملہ ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ فائدہ صرف وہی اٹھا سکیں گے کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ اسی طریقے سے یہاں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیر لے، پیٹھ موڑ لے، اللہ غنی ہے، حمید ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی احتیاج نہیں۔ اب آخری مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پر بعض خواتین کا۔ ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا، جو سن 6 میں ہوئی، کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس آئے مکے تو ہم واپس نہیں کریں گے، یہ شرط تھی، اور شرط مان لی تھی حضور نے۔ اس کے بعد معاملہ پیش آ گیا چند خواتین کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہے ان میں سے کوئی مدینے آ گئی، مطالبہ ہوا ان کا واپس کریں، جو مسلمان کی ایمان لے آئی تھی۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ مردوں پر بحث تھی، ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے متعلق تھی، نساء کی نہیں، لہذا ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ کہ اب جو وہاں سے خواتین آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، اس لیے ہم ہجرت کر کے مکے سے آ گئی ہیں یہاں۔ اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوس نہ آ رہے ہوں، مکے والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ اسکینڈلائز نہ کریں ہماری سوسائٹی کو، کچھ کہہ نہیں سکتے، لہذا ان کا معاملہ کیا کیا جائے۔ پھر یہ کہ ان کے شوہر تو وہاں ہیں، شادی تو وہاں ہوئی ہوئی ہے ان کی، تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لیے حلال ہے اس درجے میں کہ وہ ان سے نکاح کر سکیں، یا وہ رشتہ برقرار رہے گا؟ کافر جو ہے ان کی بیویاں یہ مسلمان ہو گئی، یہ آ گئی۔ تو یہ مسائل تھے خواتین کے کہ جن کو اس رکوع میں سورہ ممتحنہ کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا، قانونی طور پر باپ کا پلڑا بھاری ہے، باپ طلاق دے سکتا ہے ماں کو، ماں تو خلا ہی لے سکتی ہے، طلاق دے نہیں سکتی، اور اگر طلاق ہو جائے گی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی، ماں کی نہیں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت 3 درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے، خدمت میں 3 درجے فائق کر دیا ماں کو، اور کہا کہ جنت اس کے قدموں تلے۔ تو کمپنسیشن ہوتی ہے، کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو دوسری جگہ اس کو، اسی کا نام بیلنس ہے۔ یہ ترازو کے یہ دونوں جو ہیں، اگر بازو جو ہیں یہ برابر ہے تو ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ترازو کی ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، چھوٹے میں زیادہ ڈالنا پڑے گا اور بڑے میں کم، تو یہ بیلنس تو تب ہوگا کہ وہ جو کمی ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ یہ ہے معاملہ کہ جو یہاں پہ بیان ہوا۔ وہ بیلنس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے، اس کا متن قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کا کیا متن تھا، بیعت عقبہ ثانیہ کا متن کیا تھا، کیا بیعت لی تھی، کیا الفاظ تھے، بیعت رضوان کے موقع پہ کیا جو الفاظ کا تھے، کہیں نہیں، قرآن میں نہیں، احادیث میں مل جائیں گے۔ خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا متن بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين، ابھی وہ مسئلہ ابھی چل رہا ہے، وہ خواتین کا مسئلہ بعد میں آئے گا۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ہو سکتا ہے مسلمانوں کہ جو تمہارے اور جن کے مابین دشمنی پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مابین پھر دوستی پیدا کر دے۔ کیسے پیدا کر دے؟ وہ ایمان لے آئے، فإخوانكم في الدين، اور کوئی زیادہ دور تو نہیں تھا اب مرحلہ۔ فتح مکہ کے بعد سن 9 میں وہ آیات آئیں کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں ایمان نہیں لاؤ گے تو گردنیں اڑا دی جائیں گی، سب کے سب لوگ ایمان لے آئے، تو اب ہو گئے بھائی اخوانکم فی الدین۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، اللہ ہر شے پر قادر ہے اور غفور ہے اور رحیم ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم،
اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے تم سے کبھی جنگ نہیں کی فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو۔ جہاں بھی ولایت کا معاملہ نہیں ہے، کافر کو ولی نہیں بنایا جا سکتا، پشت پناہ، مددگار، حمایتی، قلبی محبت نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی نیک سلوک کرنا، کوئی بھلائی کرنا، اس میں کوئی اعتراض نہیں، کافروں کے ساتھ کرو۔ جو غیر حربی ہے، جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے، جس نے کبھی آپ کے خلاف آپ کے کسی دشمن کی مدد نہیں کی ہے، اس کا معاملہ مختلف رہے گا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، تمہیں اللہ روک رہا ہے ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں، دین کی وجہ سے، واخرجوکم من دیارکم، نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر، ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ ولایت، باہمی ولایت باہمی کا رشتہ قائم کرو، اس سے روکا ہے۔ ومن یتولہم، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے اب خواتین کا معاملہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اہل ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا ذرا امتحان لے لیا کرو، دیکھ بھال کر لیا کرو، یہ واقعی مومن ہے، کچھ تھوڑی سی انٹروگیشن ہو، سرسری سی اندازہ ہو جائے، لیکن اللہ اعلم بایمانہن، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اس کی صحیح تفتیش کر سکیں، تاہم پھر بھی کسی درجے میں ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرو کہ دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعتاً ایمان والی ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم دیکھو کہ وہ مومن ہے، واقعتاً مومن ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو اب انہیں لوٹاؤ نہیں کفار کی طرف، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، نہ وہ اب ان کافروں کے لیے حلال رہی ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا، مہر دیا تھا، وہ لوٹا دو، یہاں سے دے دو، بھجوا دو۔ فلاں کافر، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، یہاں آ گئی ہے، اب یہاں تعلق ازدواج ختم ہوا، جو مہر تم نے دیا تھا وہ واپس کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے عدل و انصاف۔ جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر، جبکہ شام کے محاذ کو ذرا پیچھے ہٹنا پڑا، غالباً ابو عبیدہ کا معاملہ تھا رضی اللہ تعالی عنہما، تو ایک شہر جس سے کہ جزیہ لے لیا گیا تھا، پھر چونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے ٹیکٹیکل موو کے طور پر وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا، تو وہ سارا جزیہ واپس کر دیا۔ ہم جا رہے ہیں، اب آپ لوگوں کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے، ذمہ کا مطلب ہے ہمیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنی تھی، نہیں کر سکتے، یہ رقم واپس، اور دھاڑے مار مار کر وہ روئے کہ یہ لوگ فرشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، لیکن یہ کہ ان کے جو انہوں نے مہر وغیرہ دیا ہوا ہے مسلمان عورتوں کا، واپس کر لوٹا دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اے مسلمانوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور اگر تمہاری بیویاں وہاں ہیں، کوئی رہ گئی ہے، اب کفر پہ ہے، تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی انہیں طلاق دے دو، انہیں فارغ کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بس ما انفقتم، اور ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا مہر کے طور پر، جب ہمارے اور تمہارے درمیان وہ رشتہ ختم ہوا، میرا مہر واپس کرو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ مانگ لیں، جو یہاں مسلمان عورتیں آ گئی ہیں ان کا مہر لوٹا دیا جائے۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر کوئی چیز جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں، یعنی مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گیا، بیوی اس کی وہاں پر ہے اور وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اور اس سے وہ کہتا ہے میرا مہر واپس کرو، وہ نہیں کرتی، وہ مہر واپس نہیں کر رہی، اسے یہاں پہ نکاح کرنے کے لیے مہر ادا کرنا پڑے گا، اس کے پاس پیسے نہیں۔ اس مسئلے کا حل بتایا، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے کچھ لوگوں کی طرف سے اگر انہیں یہ نقصان پہنچ جائے کہ انہیں وہ مہر واپس نہ ملے،
فعاقبتم الی الکفار، یہ کفار کے ہاں رہ گیا، وہ نہیں دے رہے تم بہر. فعاقبتم، پھر اگر کہیں تمہارا ہاتھ پڑ جائے، کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے، کہیں سے تمہیں مال غنیمت یا مال فہ ہاتھ آ جائے، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، تو ان لوگوں کو کچھ دے دلا دو کہ جن کی بیویاں جاتی نہیں اس کفر اور اسلام کی وجہ سے، رشتہ جو کٹ گیا ہے، تاکہ اب وہ اپنی اس رقم سے جو انہیں دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکے. اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا کہ حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے ان کے مہر واپس کر دو، تو اب ان سے وہ نکاح کریں گے تو مہر دینے تو تب ہوگا. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا اللہ الذی انتم به تؤمنون، مومنون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تمہارا ایمان ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب آپ کے پاس آئے مومن خواتین آپ سے بیعت کرتی ہوئی، الا لا یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گی. ولا یسرقنا، دوسری یہ کہ چوری نہیں کریں گی. ولا یزنینا، کوئی بدکاری نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا طوفان باندھیں گی، کوئی بہتان لگائیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو. سیکشول اسکینڈلس، کوئی عورت جو تہمت لگا دے کسی کے اوپر اس نے میری آبرو ریزی کی ہے یا اس نے کسی اور اعتبار سے، تو یہ چیزیں بھی نہیں. اور یہ ہوتا رہا ہے، انبیاء تک کے ساتھ ہوا ہے. ولا یعصینک فی معروف، اور آخری بات یہ اس بیعت کے اندر کہ جو بھی آپ بھلی بات ان سے کہیں گے اس کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ ہے آرٹیکلز آف بیع خواتین کے لیے. فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول کر لیجیے، انہیں بیعت کر لیجیے اپنے سے. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں نوٹ کر لیجیے کہ جو بیعت مردوں سے لی گئی، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ اولیٰ جو تھی وہ تقریباً یہی تھی، اسی لیے اس کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں، پہلی بیعت. ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکل سامنے نہیں تھی کہ کوئی جماعتی تشکیل ہو رہی ہو، جماعت بنانی ہو. اور ہمارے ہاں جو بھی صوفیاء ہیں جو بیعت لیتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی کو دلیل بناتے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت النساء، وہ اسی بات کا اہم لیتے ہیں، شرک نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، نیکی کے کام کروں گا، وغیرہ وغیرہ. تو صوفیاء کی بیعت، خواتین کی بیعت اور بیعت عقبہ اولیٰ تقریباً یہ ہے. لیکن وہ بیعت جس سے کہ جماعتی زندگی وجود میں آئی وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پورا اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس کو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے، اطاعت کریں گے. فی العسر، تنگی اور مشکل میں بھی، والیسر، اور آسانی میں بھی، والمنشط، اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو کہ ہاں یہ کام واقعتاً بہت مفید ہے، صحیح ہے، والمکرہ، اور اس حالت میں بھی کہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، ہمیں اس فیصلے کے ساتھ اتفاق نہ ہو. وعلی اثرۃ علینا، اور اس کے باوجود کہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے. ترجیح دے دی جائے کس بات میں؟ آپ امیر بنا رہے ہیں فلاں شخص کو، یہ تو ابھی نوبارد ہے، ابھی آیا ہے، ابھی شامل ہوا ہے ہم نے، اور ہم پرانے آپ کے ساتھی ہیں. نہیں، پریروگیٹو ہے یہ آپ کا، جس کو چاہیں امیر بنائیں. وعلی اللہ نضال الامر اہلہ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے لڑیں گے نہیں، ان کی اطاعت کریں گے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی. وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، آخری شرط یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے. یہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے اس کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا، ایک لفظ کا اضافہ کیا، ابایعوک علی السمع والطاعۃ فی المعروف. حضور کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دیں گے، غلط دے ہی نہیں سکتے واقعی میں. حضور کے بعد ابو بکر کی بیعت بھی مطلق نہیں تھی، مقید ہے، مشروط ہے، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر.
یہ بیعت ہے کیونکہ اس کے بعد حضور نے پہلی مرتبہ ایک تنظیمی ڈھانچہ قائم کیا کہ مدینے میں آپ نے 12 نقیب مقرر کر دیے. یہ تنظیمی شکل پہلی مرتبہ ہو رہی ہے آپ کی سیرت کے اندر. مکے میں تو چونکہ آپ خود موجود ہیں اور سب صحابہ وہیں ہیں، چھوٹا سا شہر ہے، تو کسی تنظیمی ساخے کی اور ڈھانچے کی اور لمبی چوڑی چین جو ہے بنانے کی ضرورت ہی نہیں. اب مدینہ دور ہے، وہاں کے کچھ لوگ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے آپ نے نقیب بنائے. اب ان کی ذمہ داری بنی. اس طرح جماعتی تنظیم جو بنی ہے وہ اس بیعت پر بنی ہے. البتہ کیونکہ خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ جماعتی جدوجہد جو آگے چلنی ہے اس میں جہاد اور قتال کے جو مراحل آنے ہیں اس میں خواتین کا حصہ بالواسطہ ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. وہ بیعت ان سے نہیں دی گئی بلکہ یہی بیعت دی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ افعال ہیں، یہ نہیں کریں گے. اور یہ کہ ہاں جو امیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے بھلائی کا حکم ہوگا اس میں ان کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس کو ہم نے تنظیم میں خواتین کی بیعت کے لیے بیان ہی یہی الفاظ اختیار کیے. اور واقعہ یہ اس کا بہت ایک اہم پہلو یہ ہے کہ چاہے خواتین کو وہ دوسرے کام نہیں کرنے جو مردوں والے ہیں، جنگ میں جانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن ایک سینس آف بلانگنگ ہو جاتی ہے کہ ایک گروہ کے ساتھ ہونا. کونوا مع الصادقین، کوئی ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، جماعتی زندگی ہے اور اس کے تحت ایک کام ہو رہا ہے، اس کی برکتیں جو ہیں. یہ حضرت عمر کا قول ہے، اثر ہے، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاجتماع ولا سماع الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے، کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے، کوئی عمارت نہیں بغیر حکم سننے کے، اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تک مانا نہ جائے. حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ ید اللہ علی الجماعہ، تم پر لازم ہے کہ جماعت کی شکل میں رہو، اور اللہ کی مدد اور تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس جماعت خانی کے لیے جو مسنون اور منصوص اور معصور بنیاد ہے وہ ہے بیعت، جس کو ہم نے چھوڑ دیا. دوسرے طریقے جو ہے جماعت سازی کے، دستور ہو، دستور کے مطابق ہو، قوانین ہو، بائی لاز ہو، یہ بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی مباح ہے. لیکن مباح ہونا اور بات ہے اور منصوص ہونا، مسنون ہونا، معصور ہونا یہ بالکل اور بات ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی میں اس بیعتی کے نظام کو اختیار کیا. اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک انسٹیٹیوشن اسلام کا بالکل ختم ہو گیا تھا، ڈیڈ، مطلوب، ہم نے اسے زندہ کیا ہے. آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اہل ایمان ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے. جہاں سے یہ سورت شروع ہوئی تھی اختتام تو پھر وہی بات آ گئی. قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور میں سے. اس کے 2 معنی دیے گئے ہیں. جیسے کفار جو قبر میں ہیں ان پر تو حقیقت واضح ہو چکی ہے نا، عالم برزخ میں جب پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہے، اب حقائق منکشف ہو گئے، جیسے وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شکل نہیں. یا یہ کہ جیسے یہ کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا اس کا کوئی بعد الموت نہیں ہے، اس کو دوبارہ اٹھا جانا نہیں ہے. دونوں امکانات، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے. یہ لوگ جو ہیں یہ جو یہودی ہیں اور ان کے ساتھ تمہاری دوستی درست نہیں ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.